نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خلاصہ تفسیر میں ہم پارہ نمبر 4 کی مختصر تفسیر کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کے بلند مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو، اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ یعنی ہمارا ایک معیار ہے خرچ کرنے کا کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو ردی کی ہوتی ہے، جو ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یا تو اس کو استعمال کر چکے ہیں یا یہ ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتی، یا ہم اگلی زندگی میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ہم اٹھا کے تو کسی غریب غربے کو دیتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں وہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے تو کسی کے استعمال میں آ جائے، تو یہ بھی بڑی ثواب کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کوئی انسان نیکی کے نقطۂ کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا عبادت خانہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلا جو عبادت خانہ بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، جو مسجد حرام یا خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، خانہ کعبہ ہے مکہ المکرمہ میں۔ پھر فرمایا کہ اس میں فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ یہ اس میں بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا وہ ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو کوئی انسان اللہ کے گھر کے حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اب اس میں 2-3 باتیں جو ذکر ہوئی، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے جس چیز کو یا جس جگہ کو خاص کیا یا اس کو پسند فرمایا یا اس کو منتخب فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم کو بیان کیا گیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کو تعمیر کیا تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اور وہ اس کو جو ہے وہاں پہ نفل ادا فرمائے، اور اب ان نوافل اس جگہ پر ہر ایک مسلمان جو بیت اللہ شریف حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ عمرہ کے لیے حاضر ہو، چاہے وہ زیارت کے لیے حاضر ہو، چاہے وہ حج کے لیے حاضر ہو، تو ہر ایک کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتا ہے۔ اور پھر اس بات کا حکم دیا کہ جو کوئی انسان استطاعت رکھتا ہے مالی طور پر، جانی طور پر، کسی بھی حوالے سے، تو وہ پھر اللہ کے گھر کا حج کرے، اس پر لازم ہے۔ پھر ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صاحب ایمان لوگو، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم نہ مرنا
الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو. یعنی مسلمان ہونے کے علاوہ تم اب جو ہے وہ غیر مسلم مرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہو اور آگے تمہارے لیے رسوائی ہے اس میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہونا، تفرقہ نہ کرنا، فرقہ پرستی نہ کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ لڑائیاں نہ کرنا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ مختلف احادیث میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حبل اللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آپ کی سنت کو، آپ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی ان پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کی رسی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس کی آیات بینات پر، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے مترادف ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب اس میں یہ ذکر ہوا کہ جب اسلام سے پہلے لوگ آپس میں گردن زنی کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے. پانی پلانے پہ اگر جھگڑا ہوتا تو جو ہے وہ 7 نسلیں ان کی قتل و غارت گری کا شکار ہو جاتی، لیکن وہ جو ہے وہ اس جھگڑے کو نہ بھلاتے. تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ تم اس بات کو جو ہے وہ دیکھو کہ تمہارے اندر کتنا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ فتنہ و فساد و دشمنی تھی، تو اللہ نے تم پر فضل فرمایا، تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کی ایک دوسرے کے لیے، اور اس کی نعمت سے تم جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. پھر آگے جا کے ذکر آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا. فرمایا یوما تبید وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن جو ہے وہ روشن چہرے ہوں گے کئی، اور کئی جو ہے وہ کالے چہرے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. تو جو سیاہ چہرے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. اور کیوں چکھو؟ اس وجہ سے کہ جو تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو اس وجہ سے تمہیں یہ تمہارے چہرے کو جو ہے وہ سیاہ کر دیا گیا ہے. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے سامنے کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے. تو جو روشن چہرے ہوں گے وہ تو جنتی چہرے ہوں گے، لیکن جو سیاہ چہرے ہوں گے اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ یہ تمہارے چہروں کی سیاہی اس وجہ سے ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ گئے تھے. مقصد کہنے کا اس میں یہ ہے کہ زبان سے، اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اگر ہم نے زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم دل سے اس بات کا اقرار نہ کریں اور شریعت اسلامیہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں، تو پھر اس وقت تک یہ کلمہ بھی ہمیں کام صحیح سے نہیں آئے گا. اور پھر ایک اور موقع پہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ مسلمان ہونا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. اب اس میں یہ ذکر ہوا کہ تم بہترین امت ہو. اب تمام 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو اللہ رب العزت نے ایک ایک امت دے کے بھیجا. اب ان ساری امتوں کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یعنی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. انسانیت میں جتنی بھی امتیں اور ملل اور اقوام آئی ہیں، امت مسلمہ ان سب سے بہترین امت ہے. کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیوں تم سب سے بہتر ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو روکتے ہو برائیوں سے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
یعنی یہ تین کوالٹیز جو امت محمدیہ کے اندر رکھی گئی، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ امت تمام امتوں پر حاوی ہے اور ان سے مقام مرتبے میں بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک یہ کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ برائی سے روکتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ پھر آگے ذکر ہوا یوم بدر کا، یوم بدر کا ذکر ہوا، اور بدر کے بارے میں آپ تمام احباب بخوبی اس کو جانتے ہیں کہ کیسا یہ واقعہ حق و باطل، جو مارکہ حق و باطل جب ہوا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیسے اس میں فتح دی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ بے شک تمہاری جو ہم نے مدد کی، کب مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم شکر اس کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکو۔ اور پھر یہ پورا آگے ذکر ہوا کہ کیسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، جو ہے وہ اب اس مارکہ حق و باطل میں 313 مجاہدین اسلام 313 تھے، ایک قلیل تعداد، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ 1000 سے زائد لوگ تھے، اور وہ بھی جری اور بہادر اور پہلوان قسم کے لوگ تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہ تھی وہ 313 لوگ تھے۔ نہ ان کے پاس، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ جانور تھا تو اس کے پاس سامان ضرب و حرب نہیں تھا، کوئی پیدل چل رہا تھا، کوئی اونٹ پہ تھا، اور ایک بے سر و سامانی اور قسم پرسی کی حالت میں مسلمان 313 مسلمان جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اور پھر چشم افلاق نے جو ہے وہ نظارہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان 313 اور مخلص اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگوں کی مدد اور نصرت فرمائی، اور انہیں جو ہے وہ وہاں پہ فتح یابی ہوئی میدان بدر میں۔ پھر آگے ذکر ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس آیت میں یہ ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے احسان جو ہے وہ جتلایا اور ذکر کیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیا فرمایا کہ اس نے تمہارے اندر جو اپنا مبعوث رسول مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی ان لوگوں میں اپنا رسول انہی لوگوں میں سے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، جو کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہ جو آیت مقدسہ کا آخری حصہ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کا معاشرہ ہو، عجم کا معاشرہ ہو، وہ ویسٹرن ورلڈ ہو، وہ افریقہ، چائنا، یورپ، ایشیا، وہ دنیا جہان کے وہ بر اعظم جہاں جہاں پہ انسانی آبادی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرما کر احسان فرمایا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کا ذکر کیا کہ وہ کیسے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ لوگ کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پھر فرمایا کہ اگرچہ میرے محبوب کی آمد سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، یعنی گمراہی کے اندر تھے، ان کے اندر نہ رہنے سہنے کے ڈھنگ تھے، نہ بولنے کا، نہ پہننے کا، نہ کھانے کا سلیقہ تھا۔ اور بالخصوص اگر عرب کی حالت کو ہم دیکھیں تو ہر طرف جو فتنہ و فساد تھا، جنگ و جدال تھا، اور وہ لوگ بادیہ نشین تھے، بکریاں چراتے تھے، ان کا دودھ پی کے سو جاتے تھے، کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، اور بڑی قسم پرسی کی زندگی وہ گزارے تھے۔ اور وہی عرب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور حکمت اور جو ہے وہ جو قرآن و حکمت کی اور تزکیہ جو حضور کی صفات ہیں ان سے متصف ہوئے اور ان سے استفادہ کیا، تو پھر انہی عربوں نے، انہی بادیہ نشینوں نے، انہی چرواہوں نے پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ حکومت کی۔ اس کے بعد اگلی سورج شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहा रिजालन कसीरन व निसाअ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो कि जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, एक जान से अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर उनसे जो मर्दों को पैदा फरमाया, उनकी जोजा को पैदा फरमाया, फिर मर्दों को पैदा फरमाया, फिर औरतों को पैदा फरमाया, तो उस अल्लाह से डरो। ये इसकी डिटेल है आगे। फिर इसी तरह यतीमों का माल नाहक खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया कि यतीमों के माल को नाहक न खाया जाए, बल्कि उनके माल की हिफाजत की जाए और सही सलामत उनके माल को दोबारा वापस उन तक पहुँचाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात को समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आज हम चौथा पारा हाफिज़ साहब से अभी समाअत करेंगे। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जब भी कुरान मजीद को समाअत करें तो ये बड़ा ये मेरा अपना तजर्बा है। हाफिज़ साहब पढ़ रहे होंगे, आप कुरान मजीद को अपने आंखों के सामने रख कर उन अल्फाज से गुजर रहे होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है और कुरान को जो है वो आप सही तरीके से सुन भी सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाफिज़ साहब आप शुरू करें।